إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، ایک طویل مضمون شکر کے متعلق آپ کے سامنے ذکر ہو رہا تھا، اور اسی کے ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کبھی اپنی اولاد کو، کبھی اپنے گھر والوں کے سامنے، کبھی اپنی قوم کے سامنے، کبھی بادشاہ کے سامنے، کبھی اولاد بیوی کو چھوڑ کے آ جانا، یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ادھر بھی ہمیں شکر ہی کا پہلو ہمیں نظر آتا ہے. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی گزشتہ جمعہ بھی آپ کے سامنے ذکر کی تھی، ربنا، اے ہمارے پروردگار، انی اسکنت من ذریتی، بے شک میں نے ٹھہرایا ہے اپنی اولاد کو ایسی وادی میں جو کہ بالکل غیر معروف ہے، جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، عند بیتک المحرم، آپ کے محرم، آپ کے اس احترام والے گھر کے پاس. ربنا، اے ہمارے پروردگار، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نمازوں کے پابند بن جائیں. یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میری اولاد، میری بیوی، میرے بچے نمازوں کے پابند بن جائیں. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ. تو اے میرے اللہ، آپ لوگوں کو اس طرف متوجہ کر دیں، لوگ جوک در جوک، ذوق در ذوق، شوق در شوق یہاں پہ آنے لگ جائیں، اور میرے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے نواز، یہاں کے رہنے والوں کو رزق سے نواز. لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر کرنے والے بنیں. پوری آیت کا ترجمہ آپ نے سنا، پھر آیت کے آخر میں کیا کہا گیا؟ لعلہم یشکرون. یہ سارا کچھ میں اس لیے دعائیں کر رہا ہوں تاکہ وہ کیا بن جائیں؟ تاکہ وہ کیا بن جائیں؟ شکر والے بن جائیں، شکر گزار بندے بن جائیں. یعنی رزق بھی ملے گا، لوگوں کی تعداد بھی بڑھے، یہاں پہ امن بھی ہو، یہاں کے رہنے والوں کو عزت بھی ملے، یہاں کا پانی ایسا امن اور شفا والا ہو جائے، پوری دنیا اس کے مانگنے کو، اس کے پینے کو، اس کے پلانے کو اپنے لیے سعادت سمجھے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر وہ تیرا شکر نہیں ادا کرتے ہیں تو پھر ایسا پانی پینا، ایسا پلانا، ایسے پھل، ایسے ثمرات، ایسی عبادتیں، پھر اس کا کوئی بھی فائدہ، چاہے وہ کہاں پہ رہتے ہو. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کہاں پہ رہتے ہو؟ بولے نا، کہاں پہ رہتے ہو؟ عند بیتک المحرم. کہاں پہ رہتے ہو؟ مکہ میں. اللہ نے یہی تو سمجھایا تھا مکہ والوں کو، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام
وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله۔ تم حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، تعمیر کرتے ہو، بیت اللہ کے متولی بنتے ہو، لیکن یاد رکھنا جب تک تم اللہ کے شکر گزار، جب تک تم اللہ کے خالص مانگنے والے، اللہ کی خالص عبادت کرنے والے نہیں بنو گے نا، لا یستوون عند اللہ، جب تک تم اللہ کے خالص مانگت نہیں بنو گے تو یہ سب کچھ تمہارا اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ یہ کیا برابر ہو سکتا ہے؟ اگر تم دل میں کسی اور کا خیال بسا کے بیٹھے ہو، پھر بھلے تم پانی حاجیوں کو پلاتے رہو، ہزار نہیں کروڑوں کو، تمہارا یہ عبادت کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ یہ اللہ نے سمجھایا۔ ہاں جی، میں عرض کر رہا تھا کہ شکر کی ایک تفصیلی بات اور ایک تفصیلی موضوع، وقت مختصر ہوتا ہے۔ میں نے تو کئی بار ساتھیوں کو کہا آپ آ جایا کریں 1 بجے تک تاکہ ہمارا موضوع شروع ہو جائے۔ اب میں نے بیچ میں کئی مرتبہ اس کی کوشش بھی کی، لیکن احباب آپ دیکھ لیں ابھی جو ہے نا ٹائم کتنا ہو گیا، لیکن احباب اگر وقت پہ تشریف لے آئیں تو انشاءاللہ کئی ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہے۔ جو احباب آ گئے، تشریف لاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو مزید ہمتیں عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت نمبر ہے 37 جس کا میں نے تذکرہ کیا۔ یہ رکوع شروع ہو رہا ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41 بڑی خوبصورت آیتیں ہیں۔ اتنے وقت میں ظاہر سی بات ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتا ہوں، میں آپ کو صرف اشارے کروں گا۔ یہ جو آیت میں نے بتائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے، اپنی بیوی وہاں چھوڑ کے آ گئے۔ اب یہاں پہ کیا پتہ چلا؟ ایک تو یہ کہ بندے کو اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے، اسی کے خالص مانگنے والا ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ پتہ چلا اگر آپ اپنی اولاد کو کہیں پہ چھوڑ رہے ہیں، اگر آپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ قربانی دینی پڑے گی، اپنی اولاد کو کہیں نہ کہیں دین کے لیے چھوڑنا پڑے گا، تب جا کے پھر آگے اللہ آپ کو مقام عطا فرمائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ یہ کہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اگر میں نے کہیں پہ قربانی دی ہے، یہ کہیں پہ کہ میں نے کچھ کیا ہے، یا کہیں پہ میں نے اولاد کو چھوڑا ہے تو وہاں وسائل اسباب کتنے ہیں، وسائل اور اسباب کتنے ہیں؟ وہاں پہ چھوڑ کے آئے کتنے وسائل تھے؟ کتنے وسائل تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پانی ایسا نکلا، آج ساری دنیا، ٹیکنالوجی، سارا سائنس، سب کچھ وہاں پہ لگ گیا، وہاں پہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں چل رہا ہے پانی آ رہا کہاں سے۔ لگائے نا اپنی ساری ٹیکنالوجیاں، چاند تک پہنچ گئے، وہاں بھی پہنچے، کوئی پہنچ ہی نہیں سکا۔ پہلے ہوتا ہے، اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے، پھر اللہ دیتا ہے۔ ہم نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا، میں نے بار بار، میرے بھائی نے، میں نے آپ سب کو کئی بار بتایا کہاں ہمارے بزرگ تھے، کس طرح انہوں نے ہمت اور محنت کی، آج اللہ نے ہر چیز عطا کی۔ قربانی دینی پڑتی ہے بھائی، دین کے لیے نکلنا، پھر اللہ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم دین پہ چلتے رہے تو صرف مولویوں کو، نہیں، اللہ ہر ایک کو عطا کریں گے۔ اگر پریشانی آئے بھی تو پھر اللہ اس کو صبر عطا کر دیتے۔ بہرحال عرض کر رہا تھا یہ ساری آیتیں میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، جو اہم بات ہوگی آپ کو مختصر اشارہ کروں گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے پروردگار اجعل هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے ہمارے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو مامون کر دے۔ تبھی تو اللہ نے قرآن میں اعلان کیا میرے بندے خلیل ابراہیم کی دعائیں کتنی قبول ہوئی۔ دخلہ
کان آمنا، جو کوئی مکہ میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا، معمول ہو گیا۔ دیکھیے نا کیا نظام ہے، کیسا خوبصورت نظام ہے۔ اب جمعے والے دن سارے جائیں گے مینا کے اندر، ہفتے والے دن سارے جائیں گے عرفات کے اندر، پھر اتوار والے دن وہاں پہ کنکریاں ماری جائیں گی شیطانوں کو۔ 25 لاکھ لوگ، 30 لاکھ لوگ، یہاں پہ اگر 2000 آ جائیں 50 کی جیبیں کٹ جائیں گی، 70 کے بیگ چوری ہو جائیں گے، ہاں 500 کے موبائل چلے جائیں گے۔ لگاؤ نا وہاں پہ کوئی جائے نا ذرا موبائل، یہ نہیں کہ بالکل ہوتا ہے چوری ہوتی ہے ایسا نہیں ہے، لیکن پکڑا گیا پھر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لگاؤ نا پھر وہاں پہ جا کے، باتیں تو بہت کرتے ہم، یہ فلاں ہے فلاں ہے، لیکن یہ ماننا پڑے گا وہاں پہ نظام ہے، یہ ماننا پڑے گا وہاں پہ قانون ہے، یہ ماننا پڑے گا شرک نہیں ہے ان کے اندر، یہ ماننا پڑے گا کسی قسم کی پوجا نہیں۔ وہ یہی کہیں گے ہاذا شرک ہاذا شرک۔ اگر کوئی غلط کرے گا چاہے عربی ہوگا چاہے اجمی ہوگا، قانون سب کے لیے برابر ہو۔ یہ چیزیں جب آتی ہیں نا پھر اللہ بھی اعلان کرتے ہیں من دخلہ کان آمنا۔ قرآن و سنت پہ چلنے والے تم بن جاؤ، تمہارے معاشرے کو امن والا میں اللہ بنا دوں گا۔ ہاں میں اللہ کا وعدہ ہے، میں اللہ کا وعدہ ہے۔ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم۔ آپ کہیں گے نا، آپ کیسے کہتے ہیں کہ مکہ والا امن آ سکتا ہے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ او خلیفہ، او حکمرانوں، اللہ کہہ رہے ہیں كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ، وہ جو خلیفہ ہوئے، وہ جو حکمران ہوئے، تم پہلوں کی طرح جنہوں نے پہلوں نے نمازوں کی پابندی کی، زکوٰۃ کو ادا کیا، رسول کی پابندی کی، اللہ اس کے پیغمبروں کے احکامات زندگی میں اپنے معاشرے میں قائم کیے، تم یہ کرنا تمہارا کام ہے۔ من بعد خوفیم امنا، تمہارے خوف کو امن میں بدل دینا میں اللہ کا کام ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وعد اللہ، اس آیت کے شروع میں الوعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کسی چیف کا وعدہ، کسی وزیر اعظم کا وعدہ، کسی بادشاہ کا وعدہ، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بہرحال آئیے اپنی آیت پہ اللہ فرماتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ جب کہا ابراہیم نے اے اللہ، اللہ اکبر، سنیے گا، اے اللہ مجھے بھی، میرے بیٹے کو بھی، میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچانا، غیر اللہ کی عبادت سے بچانا۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں آپ سمجھے یا نہیں سمجھے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، آج تک اس کا نام گونج رہا ہے، لیکن دعا کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اے اللہ مجھے بھی بچائیو۔ بھئی پیغمبر، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان کے قریب بھی، بولے نا قریب بھی نہیں جاتے، نہیں آتے۔ ہم پوری دنیا جنت کی تلاش کرتی ہے اور جنت نبیوں کی تلاش کرتی ہے، ہاں، لیکن اس کے باوجود بھی ابراہیم کہہ رہے، میرا بندہ خلیل اللہ کہہ رہا ہے وجنبنی، مجھے بھی بچائیو۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک سمجھانا یہ چاہ رہے، یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے مطلب یہ جتنے نبی بلند ہوتے ہیں نا، سنیے سنیے، یہی آج کی تقریر کا خلاصہ ہوگا، جتنے نبی بلند ہوتے ہیں وہ اتنا ہی اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔
ہاں وہ اتنا ہی اللہ سے مانگتے ہیں، وہ اتنا ہی اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ معصوم ہوتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو اشارہ دیتا ہوں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 26ویں پارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آیت نمبر 19، 26واں پارہ ہے سورہ محمد ہے، 6واں رکوع ہے۔ ہاں جی، قرآن کے حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ بات کریں گے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے اللہ کے علاوہ کوئی معبود، بولے نا، کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ تو پنکھے میں، ابھی تک تو اگلی صفے خالی ہے، پیچھے دھوپ ہے، آپ تو بولا کریں نا، آپ تو ماشاءاللہ چھاؤں میں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اتنا تو آپ کو تھوڑی بہت عربی شاید سمجھ آنی چاہیے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اپنی کوتاہیوں لغزشوں پر استغفار کرتے رہا کیجئے۔ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ بولے کس کو حکم ہو رہا ہے؟ آپ بولتے نہیں ہیں، ٹائم سارا ضائع ہو جاتا ہے، ویسے ہی ٹائم مختصر ہوتا ہے۔ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو، نبی معظم کو، حسن منظم کو، شرف مجسم کو، حسینوں میں احسن کو، جمیلوں میں اجمل کو، شریفوں میں اشرف کو۔ یہاں بھی علماء نے یہی لکھا ہے نبی کو حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ خود نبی کہتے ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ نے اتنی عزتوں سے نوازا تو میں کیوں نہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں، میں کیوں نہ استغفار کروں۔ نبی علیہ السلام ایک دن میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ہم ہزاروں گناہ کرتے ہیں، ہمارے اوپر سروں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا وجنبنی، مجھے بھی میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچانا۔ پھر آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ دعا کرنے لگے اے میرے اللہ، اے اللہ میری اولاد کو میں اس لیے ادھر چھوڑ لاؤں تاکہ وہ نمازوں کی پابند بن جائے۔ فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اب آپ سے یہ دعائیں میرے اللہ لوگوں کو ادھر متوجہ فرما دیجئے۔ اور پھر اگلی آیت میں ان کا شکر ذکر کیا اللہ نے، ان کا اللہ نے حمد کا ذکر کیا، الحمدللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے اے اللہ میں نے قربانیاں دی، اے اللہ میں نے آپ سے مانگا، میں نے دنیا والوں کو بھی بتایا، میں نے ہر ایک کے سامنے قربانی دی، میں نے ہر ایک کے سامنے آپ کی وحدانیت کا اعلان بلند کیا۔ پھر آپ نے مجھے اسماعیل عطا کیا، آپ نے مجھے اسحاق عطا کیا۔ ہاں اللہ کا قرآن کہتا ہے علل کبر اسماعیل و اسحاق، اسماعیل بھی دیا، اسحاق بھی دیا۔ اے اللہ یہ اگر دیا الحمدللہ، پھر بھی میں نے تیرا شکر ادا کیا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب سننے والا ہے دعاؤں کو۔ آخری جملہ عبدالعزیز والے، مسجد عبدالعزیز KDA والے، آخری جملہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے اے اللہ آپ نے بہت دیا، آپ نے میری حد سے زیادہ دیا، توقع سے زیادہ دیا۔ ربنا وتقبل دعاء رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنانا، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنانا۔ میرے کو اتنا کچھ دے دیا پھر بھی میں تیرے سے مانگ رہا ہوں مجھے نماز کا پابند بنا۔ مجھے اتنا کچھ بھی دے دیا، میں بیت اللہ کی، اللہ اکبر، میں نے مسجد عبدالعزیز میں 1000 روپے
ملایا 2000 ملایا، میں سمجھتا ہوں میں نے بہت کمال کر دیا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور کہہ رہے ہیں ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میں نے بہت کچھ کیا لیکن اسے قبول کر لینا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، قبولیت سے نواز دینا، قبولیت سے نواز دینا۔ تبھی تو کہنے والے نے یہ کہا تھا میرے ابراہیم کا، میرے ابراہیم کا ایمان گر پیدا کرو، آتش نمرود بھی بن جائے گی گلستان۔ تم کرو قربان چاہت اپنی، تم کرو قربان چاہت اپنی، رب کی چاہت کے لیے پاؤ گے اپنے لیے تم رب کی چاہت کا جہان۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ